سورہ اعراف کی آیت نمبر 127 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور کہنے لگے فرعون کی قوم کے سردار کہ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو چھوڑتا ہے کہ وہ دھوم مچائے ملک میں اور تجھے اور تیرے بتوں کو موقوف کر دیں۔ وہ کہنے لگا کہ اب ہم مار ڈالیں گے ان کے بیٹوں کو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم ان پر زور آور ہیں، غالب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سے مدد حاصل کرو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اس کو جسے چاہے گا اپنے بندوں میں سے زمین کا مالک بنا دے گا، اور انجام کار تقوی والوں کا ہے۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل کہنے لگے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئی اور اب آپ کے آنے کے بعد بھی دی جائیں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نزدیک ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلیفہ کر دے، پھر دیکھے کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ جادوگروں کے ایمان لے آنے کے بعد فرعون نے ان کے بارے میں تو فوراً فیصلہ صادر کر دیا کہ ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ تو انہوں نے جو سردار تھے وہاں یا اور بڑے لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ تو جادوگروں سے تو نمٹ رہا ہے، وہ تو بعد کا مسئلہ تھا، اصل مسئلہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، کوئی فیصلہ نہیں لے رہا، کوئی ڈیسیجن نہیں لے رہا تو اپنا۔ تو فرعون کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ خائف ہو گیا تھا، بہت ڈر گیا تھا، حتیٰ کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ اتنا ڈر گیا تھا کہ اس موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس کا پیشاب خطا ہو جاتا تھا، کیونکہ حق کی ہیبت تھی، اللہ کا خوف تھا جو اس پر طاری ہوتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور معجزہ لے کر آئے تھے، اور جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے پھر اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، کیا جن کیا انسان کیا کچھ، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اسے پھر ہر چیز ڈراتی ہے۔
تو اس لیے اس نے قوم نے کہا کہ تو جادوگروں کا بندوبست کر رہا ہے، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام ہے ان کا بندوبست کون کرے گا؟ تو اس میں پھر اس نے جواب دیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ تو موسیٰ کو چھوڑ رہا ہے، اس کی قوم کو بھی چھوڑ رہا ہے، وہ اس ملک میں دھوم مچاتے پھریں گے، کل کو اتنے جادوگر مسلمان ہو گئے، اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، پھر اور ہوتے چلے جائیں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کا جتھا بڑا ہو جائے گا اور پھر ہمارے ملک پر یہ غالب آ جائیں گے، ہمیں پھر یہ محکوم بنا لیں گے، خود حاکم بن بیٹھیں گے، تو اس لیے ان کا کوئی بندوبست کرو، اور نتیجتاً تجھے بھی خدا نہیں مانیں گے اور تیرے معبودوں کو بھی خدا نہیں مانیں گے۔ تو اس نے فرعون نے پھر جو ہے آگے سے جو بات کی وہ پھر اس میں جو ہے چکر دے گیا بات میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف پھر بھی نہیں آیا کہ میں ان کے ساتھ یہ کروں گا یا وہ کروں، کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ کہنے لگا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ہم ان کا بندوبست کر لیں گے، فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، بنی اسرائیل کا بندوبست کر لیں گے ہم۔ وہ کیسے کریں گے کہ ہم ان کے مردوں کو قتل کر دیں گے، عورتوں کو بچا لیں گے، زندہ رکھیں گے، کیونکہ مرد ہی زیادہ افرادی قوت بنے گی، کل کو ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، عورتوں سے ہمیں کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں گھروں میں کام کاج کے لیے بھی تو عورتیں چاہیے ہوں گی، تو وہ اگر بنی اسرائیل کی عورتیں نہیں ہوں گی تو ہمارے کام کاج کون کرے گا؟ تو اس لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پھر بھی بات نہیں کی۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، پھر آگے کہنے لگا کہ اس بات کا ہمیں اختیار ہے پورا پورا، ہمارے سامنے کوئی دم نہیں مارے گا۔ پہلے ہم نے ان کے ہزاروں بچے جو ہیں وہ شہید کیے، قتل کیے، تو کوئی بولا نہیں، اب بھی ہم کریں گے دوبارہ تو کوئی نہیں بولے گا، لہٰذا ان کی نسل کشی کی جائے گی، ان کو تعداد ان کی کم کر دی جائے گی۔ تو ایسے موقع پر اب بنی اسرائیل بیچارے بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا نئی مصیبت آ گئی ہمارے اوپر، پہلے بھی ایسا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے خطرے میں، ان کے خوف سے ہمارے اتنے بچے مارے گئے، اب پھر یہی مصیبت میں دوبارہ پھنس رہے ہیں۔ تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا استعینوا باللہ واصبروا، دو باتوں کا حکم دیا ہے ان کو۔ پہلی بات ہے استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ وہ ہر حال میں تمہارے اوپر نگاہ رکھتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، اس کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اور وہی ساری قدرتوں کا، سارے خزانوں کا، ساری قوتوں کا مالک ہے۔ سب سے پہلی بات گویا کہ اپنا عقیدہ درست کرو، اللہ پر اپنا توکل مضبوط کرو، وَاصْبِرُوا، اور عمل میں کیا کرنا ہے؟ عمل میں یہ ہے کہ صبر سے کام لینا ہے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے جم جانا، یعنی جس حال میں ہے ڈٹ جائے انسان، اس پر استقامت اختیار کرے، اگر کوئی تنگی تکلیف آ رہی ہے تو بھی اپنی حالت کو نہ چھوڑے، جس بات کا اس نے فیصلہ کر چکا ہے اس پر ثابت قدم رہے، قائم رہے، یہ صبر کا ایک وسیع معنی ہے۔ تو اس لیے فرمایا دو چیزیں کرو، استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ۔ اب یہ دو کام تم کرو گے، آگے اللہ کا کام ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کے لیے کچھ اصول بتا دیے۔ ایک تو اصول یہ بتایا کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، کہ یہ فرعون اپنے کو باپ دادوں سے جائیداد لے کے پیدا نہیں ہوا، مطلب یہ ایک اللہ کا نظام ہے، جب سے اس نے یہ دنیا بنا رکھی ہے، زمین کا اوپر کھیل چلا رکھا ہے، تب سے کبھی وہ سکندر کو حکمران بناتا ہے، کبھی دارا کو بناتا ہے، کبھی نمرود کو دیتا ہے، اور کبھی فرعون کو دیتا ہے، کبھی کسی کو کبھی کسی کو، وہ بے نیاز ذات ہے۔ کہ کسی نے کہا نا کہ اللہ اللہ اس کی بے نیازی، کہ اس کی سلطنت میں نمرود کی بادشاہی ہے، خالق وہ، مالک وہ، یہ اس کا دیکھیے حلم ہے اس کا، اور اس کا کرم ہے، اور اس کی جو ہے وہ ادا ہے، ادائے بے نیازی ہے، کہ اس کے اندر نمرود دعویٰ کر رہا ہے خدائی کا، اس کو کچھ نہیں کہتا کرنے دے، فرعون دعویٰ کر رہا ہے کچھ نہیں کہتا کرنے دے، ڈھیل دیے جا رہا ہے، ڈھیل دیے جا رہا ہے، بالآخر پھر پکڑتا ہے ان کو، ایسا پکڑتا ہے کہ نشان عبرت بناتا ہے رہتی دنیا تک۔ تو فرمایا کہ ان الارض للہ، زمین تو اللہ کی ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ جو آدمی سمجھتا ہے زمین میری میری میری، وہ جا کے پٹوار خانے میں دیکھ لے تم سے پہلے کتنوں کی تھی۔
اور تمہارے بعد پتہ نہیں کتنوں کی ہوگی. جتنے بھی چلے گئے قبرستان وہ سب یہی کہتے تھے میری میری میری. نہ کر بندیا میری میری اوڑک نو ایک خاک دی ٹیری. یعنی آج جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ میری میری، کل کو خاک کی ڈھیری میرے سے میں آئے گی، اگر وہ بھی اللہ دیں گے تو. قبر بھی اگر کسی کو مل جائے گی تو مل جائے گی، وہی 4-5 فٹ کی جگہ ملے گی، وہ بھی مقدر سے، ورنہ اور کیا رہتا ہے انسان کے بس کچھ نہیں رہتا. ان الارض للہ، زمین کا مالک اللہ ہے، اصل سے وہی ہے، ابد تک وہی ہے. باقی تو سب لوگ آ رہے جا رہے. جیسے سرکاری ٹرین ہوتی ہے اس کے اندر مسافر بیٹھتا ہے، لاہور سے کراچی جاتا ہے، سمجھتا ہے ٹرین میری ہے. جو کراچی کا اسٹیشن آتا ہے تو وہ پھر چھوڑ کے نکل جاتا ہے. ٹرین جس کی ہوتی ہے اسی کی رہتی ہے، وہی اس کو دیکھ رہا ہے، وہی چلا رہا ہے. مسافر آ رہا ہے جا رہا ہے. ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے. یورثها من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک اور مختار بنا دیتا. والعاقبۃ للمتقین، لیکن فرمایا آخر میں بھلائی ہے ڈرنے والوں کے لیے. یعنی ظاہری طور سے ایسا ہو سکتا ہے کہ زمین میں نمرود کو سلطنت مل گئی، فرعون کو مل گئی، قارون کو مل گئی، لیکن انجام نہیں اچھا ملا. سلطنت تو مل گئی، چیزیں مل گئی، لیکن انجام اچھا نہیں ہے. انجام اچھا وہ تقوی والوں کا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کا ہے. عموماً یہی ہوتا ہے تاریخ میں، اگر اٹھا کر دیکھیں کہ برے لوگوں کی شروع اچھا ہوتا ہے، بڑا شاندار ہوتا ہے، لوگ بڑے للچائی ہوئی نظروں سے ان کو دیکھتے ہیں. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش کہ جو قارون کو ملا ہمیں بھی یہ خزانے کچھ مل جاتے، تھوڑی سی گردی مل جاتی، یہ خواہش کرتا ہے. لیکن جب آخر میں انجام دیکھا قارون کا تو پھر کہنے لگے اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ نے اس مصیبت سے بچا لیا، ورنہ ہم تو مارے جاتے. یہی فرعون کا حال ہوا، یہ نمرود کا حال ہوا، یہ اور جتنے نافرمان ہوئے سب کا حال یہی ہوتا چلا آیا ہے. انجام مومن کا اچھا ہوتا ہے، مسلمان کا انجام اچھا ہے. دنیا میں بھی اللہ اس کو اچھا کر دیتے ہیں، ورنہ آخرت میں جا کے تو اچھا کریں گے ہی کریں گے. اول دنیا میں اللہ اس کی عزت اس کو دے دیتے ہیں، اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کو لے آتے ہیں. آگے پھر بنی اسرائیل نے وہی جو بات دہرائی ہے وہ یہ ہے کہ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے آنے سے پہلے بھی یہی کہانیاں تھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی یہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ بنی اسرائیل جو تھے بیچارے عجیب و غریب قوم تھے یہ، یعنی ان کے مزاج عجیب و غریب تھا. یہاں بھی اس آیت کے جو ان کا انداز تکلم ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کیا لوگ تھے. یہ یعنی کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام یہ کیا ہے مصیبت ہے، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پھنسے ہوئے، آپ کے آنے کے بعد بھی پھنسے ہوئے، تو آپ کس چیز کے ہمارے لیے مسیحا بن کے آئے ہیں. اس قسم کا انداز ہے، شکوے کا انداز ہے. جبکہ جو امت محمدیہ ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی طرف سے ایسی بات نہیں ہوئی. کہیں کی خال جا کے 13 سال مکہ کی کتنی مشکل حالات آئے. حضور نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد من النبیین، مجھے اللہ کے معاملے میں اتنی تکلیف دی گئی کہ کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی. مجھے جتنا ایذا دیا گیا، جتنا مجھے ستایا گیا، اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. اور وہ ستایا کیا تھا؟ صحابہ بھی تو ساتھ ستائے جا رہے تھے بیچارے. کسی کی باپ شہید ہو رہا ہے، کسی کی ماں شہید ہو رہی ہے، کسی کا بیٹا شہید ہو رہا ہے، کوئی فاقے سے تڑپ رہا ہے، کسی کا کچھ. تو یہ سارے زخم تو حضور کے دل پہ لگتے تھے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ اپنی ذات کو دیکھتے تھے، نہیں، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے. نبی تو سب کا درد اپنے سینے میں رکھتا ہے. تو وہ بڑی تکلیفیں آئیں، لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں کہ انہوں نے اس قسم کی بات کی ہو. اوذینا من قبل ان تأتینا، کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہوتے رہے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہوتے رہے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے آگے پھر تسلی دی ہے بیچاروں کو. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، فرمایا کہ دیکھو اللہ سے بڑی امید ہے کہ تمہارا رب جو ہے تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے. یہ گویا کہ ایک پیش گوئی بھی تھی. ظاہر ہے کہ اب ایسے ماحول میں بہت کھلے لفظوں میں تو پیش گوئی نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن یوں فرمایا کہ بڑی امید ہے اللہ کے ذات سے کہ تمہارا رب ایسا کر دے گا. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور پھر وہ اللہ اس زمین کا وارث تمہیں بنائے گا. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ،
اب پھر دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو. فرعون نے تو جو ملی اس کو حکومت اس نے کر کے دکھا دیا، لیکن تمہارا امتحان پھر جب آئے گا جب تمہیں یہ اقتدار دل مل جائے گا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ باہر بیٹھ کے باتیں کرنا آسان ہوتی ہے، جب آدمی کو کرسی مل جاتی ہے، اقتدار مل جاتا ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. امتحان کا وقت تو تب ہوتا ہے، باتوں میں تو سارے ہی شعر ہوتے ہیں. عمل کی دنیا میں، عمل کی زندگی میں، عمل کے میدان میں جا کر انسان کا پتہ چلتا ہے کہ کیا کر رہا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ حکومت دے کر آزماتے بھی ہیں. اس لیے حکومت کوئی بری چیز نہیں ہے. اگر اللہ دے دیں، نظام دے دیں حکومت کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے تو یہ اس کی نعمت ہے. بہت سے انبیاء علیہ السلام جو آئے ہیں انہوں نے حکومت بھی کی ہے. حضرت داؤد ہیں، حضرت سلیمان ہیں، بلکہ سارے بنی اسرائیل کے انبیاء ہی ایسے تھے. کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. بنو اسرائیل فرمایا ایسے تھے بنی اسرائیل کہ ان کی جو انتظام دنیاوی ہے وہ بھی انبیاء علیہ السلام کرتے تھے. سیاسیات کے جو انتظامی امور ہیں یہ بھی انبیاء علیہ السلام ہی دیکھا کرتے تھے. کلما ہلک نبی خلفہ آخر، ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتے دوسرا اس کی جگہ آ جاتا. وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور کی جو نبوت ہے اس کے اندر بھی انتظامات شامل ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف عبادت ہی کیا کرتے تھے یا صرف لوگوں کو دعوت ہی دیا کرتے تھے دین کی، نہیں، بلکہ ان کے لیے جو ان کے دنیاوی امور ہیں اس کو بھی دیکھا کرتے تھے، اس کے انتظامات کیا کرتے تھے. آپ کی ذات کے اندر آپ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، ایک پورا گلدستہ تھا جس کے اندر انتظامات بھی تھے، جس کے اندر عبادت بھی تھی، جس کے اندر ریاضت بھی تھی، جس کے اندر علم کا پڑھنا پڑھانا بھی تھا، ذکر اذکار بھی تھا، لوگوں کی فکر بھی تھی اور لوگوں کا اہتمام اور تربیت بھی تھی. یہ سب چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے سب کچھ چل رہا تھا. تو آپ کی ذات تو جامع تھی، اس کے بعد صحابہ میں بھی یہی چیز رہی ہے. ابوبکر خلیفہ بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، امام بھی ہیں، سب کچھ ہی ہیں. پھر عمر بھی ایسے ہی رہے، پھر عثمان، پھر علی. پھر اس کے بعد آگے ایسا ہوا کہ تقسیم کار کچھ شروع ہو گئی، استعداد کم پڑ گئی. تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے طریقے سے کام کو چلوانے کے لیے فرمایا وَسَيَكُونُونَ خُلَفَاءَ، میرے بعد کچھ خلفاء ہوں گے، نبی تو کوئی نہیں ہوگا. وہ پھر اس بات کو دیکھیں گے. تو یہ حکومت اللہ کا انعام بھی ہے اگر صحیح طریقے سے مل جائے اور انسان کو کام کرنے کا موقع ملے. تو یہ خدمت خلق کا ایک شعبہ ہی ہے یہ بھی، اگر لیکن طریقہ صحیح ہو. یہ نہ ہو کہ انسان اس کی جھوٹ جپاٹ بولے یا ہتھ کنڈے استعمال کرے یا اور اس قسم کی باتیں کرے، حرکتیں کرے. تو وہ تو پھر جس طریقے سے چیز ملے گی بس چیز بھی ویسی ہی ہو جائے گی. اچھے طریقے سے ملے تو اچھی ہے، اور اگر برے طریقے سے ملے تو پھر بری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.